الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وقال سبحانه يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ فصلت آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا واقعی جن لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، پھر اس قول کے کہنے کے بعد وہ اس پہ ڈٹے رہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے اقوال، اس کے ارشادات، اس کی صفات، اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی، اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہے. تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی پریشانی کا شکار نہ ہو، ذرا سا بھی خوف نہ کرو، تم بالکل غم میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ غم میں مبتلا ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں. فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اگر لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچان لیں اور پہچاننے کے بعد اللہ کی وحدانیت پر مستقل مزاج ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ جس دن ساری کائنات خوف اور دہشت کے عالم میں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بے خوف کر دے گا.
جس دن سب کے سب غمناکی کے عالم میں ہوں گے کہ ہوگا تو ہوگا کیا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائے گا اور کسی بھی قسم کے خوف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بالاتر فرمائے گا۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، یہ جنت کی بشارتیں، یہ خوف سے بچنا، یہ غمناکیوں سے بچنا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ انہیں صرف یہی تو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو کر کے دکھایا، تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دریچوں کو کشادہ کرے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا وہ دن ہوگا جو لوگ اللہ کی باتوں میں سچے تھے ان کا سچا ہونا اب کام آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اسی لیے سورہ طلاق آیت نمبر 14 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل کو آسانیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان معززہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود اپنے کرتوتوں کے آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے، انسان خود بری باتیں کرتا ہے، خود گناہ کرتا ہے، خود معصیت کرتا ہے، پھر اس کے شکار میں اپنے دام میں پھنس جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ البلد آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے تو انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ خود اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ایسا ہے، اللہ کا اکرام ایسا ہے، اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہو جائے، اپنی عبادتوں میں پختہ ہو جائے، اپنے تقوی میں مضبوط ہو جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنتوں کی بشارتیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن جس دن لوگ دہشت میں ہوں گے اللہ اسے بے خوف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو امن کی راحتوں میں داخل فرما دے گا۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ سب کچھ جب ہوگا جب انسان کا حسن خاتمہ ہو، اس کا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیرات کے مطابق ہو، اور حسین خاتمہ ہو، بہترین خاتمہ ہو، تو جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ ہائے بلندی میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال تو اپنے انجام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے تمہارے انجام ہوں گے ویسے ہی تمہارے اعمال کی سزا یا جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ انسان جس قدر اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے گا اسی قدر درجات بلندی کے اندر وہ داخل ہوگا۔ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔ کبھی کبھی انسان اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فاصلہ صرف رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ یہ اعمال صالحہ کرتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا اس میں اور جہنم میں، یہ وہاں سے پلٹتا ہے اور جنت کا اہل بن جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اس امت پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اہل الجنہ میں شمار کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنتیوں کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا اختتامی وقت اس کیفیت میں گزرے کہ تم اختتامی وقت تک اسلام سے جڑے رہو، اسلام سے وابستہ رہو، اسلام پر عمل پیرا کرنے والے بنے رہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنی بیش بہا نعمتوں کو اتار دے گا۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان سے
آخری وقت میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل گیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اختتامی وقت میں جب لوگ کراہ رہے تھے، جب لوگ الٹی سیدھی زبان سے باتیں نکال رہے تھے، اس وقت یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یہ اللہ کی گواہی دے رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ وحدانیت کا اظہار، یہ اختتامی وقت میں کلمے کا پڑھ لینا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ پہنچے، دیکھا کہ ایک یہودی بچہ ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، روح نکلنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے سر کے پاس اور کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے بچے، اے یہودیوں کی اولاد، تم یوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بچہ پاس بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، بچے کا سانس اکڑ رہا ہے، رسول اللہ اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، والد کہتا ہے اطیع ابا القاسم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اے میرے بیٹے، جو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہہ دو۔ اس نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور آپ نے خوشی کے عالم میں فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بچے کو دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ اگر یہ یہودیت میں مر جاتا تو جہنم میں جاتا، اللہ سبحانہ و تعالی نے مرتے مرتے ہدایت عطا کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی۔ تو حسن خاتمہ جس کا ہو جائے وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ حسن خاتمے کے لیے کچھ اسباب ہیں، جب تک وہ اسباب نہیں مہیا کیے جائیں گے انسان کا خاتمہ اچھا اور بہترین نہیں ہو سکتا۔ حسن خاتمہ کے لیے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور اخلاص ہو۔ جب اس کے اندر ایمان اور اخلاص دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیسے درجات بلند ہوں گے۔ اس کے لیے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثال ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو فرمایا فتحت لہو ابواب السماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازوں کو کشادہ فرما دیا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ جلدی جلدی چلو، دوڑ کر چلو، دوڑ کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کو غسل دینے کے لیے ہم سے پہلے اللہ کے معزز ترین فرشتے آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ایسا عمل قبول کیا تھا، ان کی ایسی شہادت قبول کی تھی، ان کے لیے ایسا حسن خاتمہ قبول کیا تھا کہ ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی تھی۔ 70,000 فرشتے اس صحابی رسول کے جنازے میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، انگلیاں رکھ کے اونچا اونچا پاؤں کر کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں، جگہ تو بہت ہے۔ فرمایا جگہ کہاں ہے، مجھے تو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، ہر طرف اللہ کے فرشتے ہی فرشتے ہیں جو اللہ کے اس بندے کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو مجھے زمین پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اس لیے میں انگلیوں کو اچکا اچکا کے چل رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ما حملنا میتا اخف علینا من سعد، اے اللہ کے نبی یہ سعد بن معاذ تو موٹے چوڑے تھے، لمبے چوڑے آدمی تھے، کتنے بھاری بھرکم تھے، آج تک ہم نے اتنا ہلکا جنازہ نہیں اٹھایا، لگتا ہے صرف چارپائی ہے اس پہ میت تو ہے ہی نہیں، بالکل بے وزن جنازہ، یہ کیا ہوا، اس کا وزن کہاں گیا، اس میت کا وزن کہاں ہے کہ جب ہم نے اٹھایا تو ہم نے اس سے ہلکا کوئی جنازہ نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طبقات الکبریٰ میں
ابن سعد اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں ناصر الدین البانی فرما رہے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں قد حبط من الملائکۃ کذا وکذا لم یحبطوا قط قبل یومہم حملوہ معکم. 7 کے جنازے کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. فرشتے بھی وہ ہیں جو آج سے پہلے دنیا میں اللہ نے کبھی نہیں اتارے تھے. آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتوں کو اتارا ہے جو اس کے جنازے میں شریک ہیں. تم تو ظاہراً اسباب دے بنا رہے ہو اور ظاہراً میت کو کندھا دے رہے ہو. یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہے جس کے جنازے کو اللہ کے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, لہذا اس کا وزن تم لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند بزار کی روایت ہے, احتز العرش لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کی جب وفات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش بھی ہل گیا تھا. یہ اللہ کا عرش ہلنے کا مطلب کیا ہے؟ امام بزار رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش اور حاملین عرش نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ اتنا خوش ہے کہ میرا کتنا معزز ترین بندہ میرے پاس آ رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھا, یہ کوئی ولی بھی نہیں تھا, یہ صدیقین میں بھی نہیں تھا, یہ اللہ کے نبی کے ان صحابہ میں تھا جس کا حسن خاتمہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے نبی کے صحابہ کے آنے پر اتنا خوش ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کے آنے پہ کتنا خوش ہوتا ہے, اور اللہ صدیقین اور شہداء کے آنے پہ کتنا خوش ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی کون سی وہ نعمتیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں ان تمام افراد کو جن کا حسن خاتمہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب ہمیں بلایا گیا نماز کے لیے تو فرمایا حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ نماز کے لیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ متعدد مرتبہ ہمیں جمع کیا اور پھر ہمیں نماز پڑھائی, اور ایسی نماز پڑھائی کہ ہم نے آج تک ایسا جنازہ نہیں پڑھا تھا کہ اس میں جو خشیت تھی ہم چاہتے تھے کہ کاش ساتھ کی جگہ ہم ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جنازہ پڑھا رہے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اس مسئلے کو سمجھ لے. سورۃ الفجر آیت نمبر 27, 28, 29, 30 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح, اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس طرح کہ وہ آپ سے راضی اور خوش ہو, بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جو معزز ترین بندہ ہے جس کا حسن خاتمہ ہو رہا ہے, اللہ کے فرشتے آ کے اسے اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں, اور یہ حکم سننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بندہ جس کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے وہ خوشی اپنی روح کو اللہ کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد رشید ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے اور تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میں نے یہ آیات کی تلاوت سنی اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہمیں تو کوئی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا, بس ایک غیب سے آواز آ رہی تھی. کس کے جنازے میں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں. ہمیں یہ آواز آ رہی تھی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنوا رہا تھا. تو جب انسان کا حسن خاتمہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بگڑیاں بھی سنوار دیتا ہے, اس کی آخرت کو بھی سجا دیتا ہے, اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس اخلاص کا بڑھا چڑھا کر کے اجر جزیل عطا فرما دیتا ہے. دوسرا سبب حسن خاتمے کا انسان کا سچا ہونا ہے. انسان جو کہے وہ کر کے دکھائے, دوغلا پن نہ کرے کہ یہاں کچھ کہے وہاں کچھ کہے, اس کے ساتھ ایسا اس کے ساتھ ویسا, ابھی اس کے ساتھ ہے ابھی اس کے ساتھ ہے. جہاں موقع اور محل دیکھا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ, بیچ میں مخمسے میں لٹکا ہوا
انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے قول، اپنے فعل، اپنی تدبیر میں انتہائی مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے، اور انسان کو کما حقہ بالکل سچ کہنا چاہیے اور سچ کی مضبوط دیوار بنی رہنے چاہیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 119 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کو آج قیامت کے دن ان کا سچ ضرور فائدہ دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان کا سچ بولنا انتہائی اعلیٰ مرتبے تک لے جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ انسان کی سربلندی کے لیے کافی ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو دیہاتی آیا، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی. فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، جان کا نذرانہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. جہاد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد اپنے مال سے ہوتا ہے، اور جہاد اپنے نفس سے ہوتا ہے، اور جہاد انسان کی قربانی سے ہوتا ہے. اس کے بدلے میں یا تو اللہ مال غنیمت دیتا ہے جس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی وہ اعزاز دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جانے کے بعد انسان کو اللہ کے ہاں سے ملتا ہے. ما علی ھذا اتبعتک، کہنے لگا اے اللہ کے نبی اس دنیا کے لیے تو میں نے بیعت نہیں کی، میں تو دنیا کا مال و متاع چاہتا ہی نہیں ہوں، مجھے مال غنیمت سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ بیعت کر لوں جس کے بدلے میں مجھے ایسی شہادت مل جائے جس شہادت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی میرے درجات کو بلند کر دے. فرمایا کہ تم پھر یہ بات سمجھ لو کہ رسول اللہ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے. اگر اللہ نے تمہاری شہادت کو قبول کیا تو بہت مبارک بات ہوگی، اور اگر اللہ نے تمہاری شہادت کو قبول نہیں کیا تو تمہارے لیے مال غنیمت ملیں گے اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ راضی کر دے گا. وہ شخص کہنے لگا اللہ کے حبیب میں آپ کو یہ بات دوبارہ کہتا ہوں، ما علی ھذا اتبعتک، میں اس لیے آپ سے بیعت نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا کا مال چاہیے، میں بیعت اس لیے کر رہا ہوں ولکنی اتبعتک علی ان ارمی ہا ہنا، میں چاہتا ہوں یہ میری شہرگ ہے، یہاں ان کے تیر گھسے اور اللہ تعالیٰ میری شہادت قبول کرے. اس شہادت کے درجے کو بلند کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. میدان جہاد میں گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خوب 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 اس نے درجے کو پایا، اور یہ جب شہید ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ اس کی شہادت کیسے ہوئی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے جس جگہ اشارہ کیا تھا اسی جگہ اللہ نے تیر لگایا اور اللہ نے اس کی شہادت کو فوراً قبول فرما لی، بغیر تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر ایڑیوں کو رگڑے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی شہادت کو قبول کیا. فرمایا ان تصدق اللہ یصدقک، رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے میرے صحابی اگر تم سچے ہونا تو اللہ تمہارے سچے کو سب ثابت کر کے رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری بات کو باوزن بنا دے گا. آج ہماری بات کیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں، بڑے سے بڑے القاب، بڑے سے بڑے ادارے، بڑے بڑے آگے اور پیچھے، مگر بات میں وزن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے اندر جو سچائی ہونی چاہیے، جو اخلاص ہونا چاہیے، جو متابعت الشریعہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. انسان بے وزن اور ہلکے پن کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سچ بولنے میں اتنا ناپید ہے کہ بات بات میں اس سچ سے دور ہونے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے. آپ دیکھیں گھنٹے گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی قیام کرتے ہیں مگر قیام کا کوئی اثر نہیں. دعائیں کر رہے ہیں لمبی لمبی، کوئی اثر نہیں. تسبیحات تحلیلات پڑھ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جتنا بھی ممکن ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر دل اور وجود پہ طاری نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم
پختہ سچے نہیں ہیں. اگر ہم پختہ ہوتے، سچے ہوتے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے کو ہمارے اجساد پر، ہمارے وجود پہ سچ ثابت کر دیتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے فوقیت الدار عطا کرتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا جس کے سچ کو اللہ نے سچ بنایا، اور اس کے جنازے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ان عبدک ھذا خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا او انا شہید علی ذلک. سنن نسائی کی روایت ہے، اے اللہ میں آپ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں، یہ بندہ آپ کی سچی شہادت لے کر آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہے، اے اللہ آپ اس کی شہادت کو قبول فرما لیں. آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر دوں یا کسی کا جنازہ پڑھ دوں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اور یہاں سفارش بالذات کی جا رہی ہے، اللہ کے حبیب سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کا رسول آپ کے لیے اس کی شہادت کی پیشی کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کی شہادت کو قبول فرما لیجئے. تو اس کی شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور اس کی شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حسن خاتمہ عطا کر رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے اپنے اندر سچ پیدا کریں، سچ بولنے کی قوت پیدا کریں، سچ سننے کی قوت پیدا کریں. ہمارے ہاں یک طرفہ سچ بولا جاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت سچا ہوں، بس میں جو سچ کہتا ہوں وہ سنو، لیکن میں سچ سن نہیں سکتا اسی لیے کہ مجھ میں سچ سننے کی کوئی طاقت نہیں ہے. جس کے بارے میں جو چاہوں گا میں کہوں گا، باقی سب سنتے جائیں اور سنتے جائیں، میں کسی کی نہیں سنوں گا. یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ جو حق ہے وہ سننے کا دم رکھیے، جو حق ہے وہ کہنے کا دم رکھیے، حق کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. اور یہ دینی مخاصمتیں، یہ جھول پن، یہ ادھر ادھر کی غلط باتیں، یہ اس کو بھی راضی رکھنا اس کو بھی راضی رکھنا، یہ دنیاوی منفعاتیں، اس کو پس پشت ڈال کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک ہو جائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو حسن خاتمہ کے جملہ اسباب عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اما بعد. حسن خاتمہ کا تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان استقامت فی الدین اختیار کرے. جب دین میں آ جائے تو پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط فرما دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. نا انصاف لوگوں کو اللہ تعالی بہکا دیتا ہے اور اللہ جس کے ساتھ جو چاہے فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی روک ٹوک نہیں کی جا سکتی. اگر آپ دین میں ایک جگہ پہ قائم اور دائم نہیں رہ سکتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے بالکل بیکار ہے.
ہر چیز کا ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے، ایک وہ طریقہ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ دین کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے جو اللہ نے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے، یہ دین کی بات نہیں۔ دین کی بات وہی ہے جس کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ تمہارے اللہ نے جو کہا تم نے مانا یا نہیں مانا، تمہارے نبی نے جو تم تک پہنچایا اللہ کی بات وہ تم نے مانی یا نہیں مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو ٹوک اس کے بارے میں پوچھنا ہے، باقی کسی کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی سے متعلق پوچھے گا اور ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ لہذا انسان جب دین کی بات پہ آئے تو دنیا کے خاطر دین کی بات کو نہ چھوڑے، دنیا والوں کے خاطر، مفاد دنیاوی کے خاطر، محبتوں کے، چاہتوں کے، بزرگی کے خاطر اپنے دین کی قربانی پیش نہ کرے، اپنی دنیا کی قربانی دے، اپنی خواہشات کی قربانی دے، اپنے تعلقات کی قربانی دے، اللہ کے دین کی قربانی نہ دے، استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کے اندر داخل ہو۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں کہ 40 دن اور کتنی ہی راتیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید رکھا گیا۔ جیل کی کیفیت ہے، نہ کھانے دیا جاتا ہے، نہ پانی پینے دیا جاتا ہے، چپ کے کوئی تھوڑا سا کچھ لے آئے، سوکھا سا تھوڑا سا، تو وہ جناب عثمان اس کو حلق سے نکلتے تھے۔ حسن حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یاد رکھنا تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تم رسول اللہ کے خوشبودار پھول ہو، تم عثمان تک یہ غذا پہنچایا کرو، چھپا کے لے جایا کرو، تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی راحتیں پہنچانے والا ہے۔ یہ حسن اور حسین یہ بالکل جوانی کی دہلیز پہ تھے، یہ چھپا کے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان لے جاتے تھے۔ باغیوں نے کتنی کوشش کی اپنی جگہ سے عثمان بچ جائیں، باغیوں نے کتنی کوشش کی عثمان بن عفان ذی النورین کو اپنی جگہوں سے ٹس سے بس کرے، مگر خلیفہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، دائم رہے، استقامت کا مضبوط پہاڑ بنے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہادت دنیا بھی تو قبول کی مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کا کوئی سودا نہیں کیا۔ آج ان بغات کو کوئی نام لینے والا بھی تیار نہیں، کوئی نام سے پہچاننے والا بھی تیار نہیں، کوئی مضبوط کتاب میں ان کے بارے میں کوئی حوالہ موجود نہیں۔ لیکن عثمان بن عفان ذی النورین وہ صحابی ہیں جن کو قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا اور جن کے لیے قیامت تک دعائیں کی جاتی رہیں گی، کیونکہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کی استقامت، ان کے دین کے اوپر مسلسل جد و جہد مسلسلہ اتنی بلند و بالا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اور بغات کو ہمیشہ کے لیے ایسے ٹھکانے پر پہنچا دیا جہاں کوئی ان کو یاد کرنے والا بھی نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ ہمیں خدشہ ہے بغات آپ کو شہید کر دیں گے، تو فرمایا واللہ لا اتوقع بالمؤمنین، میں مسلمانوں کی جانیں لے کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی قسم بالکل تیار ہے۔ آج مسلمانوں کی جانوں کا سودا کیا جاتا ہے، بڑے بڑے مذہبی باتیں بنانے والے، بڑے بڑے مذہبی شخصیات کا اوڑھنا اوڑھنے والے، لوگوں کے اندر الٹی سیدھی باتیں پھیلانے والے، پہلے کچھ ہوتے ہیں 2 دن بعد کچھ ہوتے ہیں، پھر ایک نیا رخ دکھاتے ہیں، پھر ایک نئے زاویے میں پلٹ جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کو دھوکہ دینے والے یہ وہ دھوکے باز ہیں کہ ان کے دھوکے سے امت کو ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں میں داخل ہو جائے۔ جناب عثمان نے استقامت کا پہاڑ بن کے ثابت کیا کہ اللہ کے دین کا سودا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں اور تاریخ دمشق میں موجود ہے کہ اس خواب میں دیکھتے ہیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ تین اصحاب ہیں، رسول اللہ، ابو بکر اور عمر، تینوں سے ملاقات ہوئی. کس کی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ عثمان اپنی قید کے عالم میں بھوک پیاس کی معاملے میں خواب دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے یا عثمان اصبر فإنك تفطر عندنا غدا. اے عثمان تم اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہنا، اپنی جگہوں پہ صبر کرتے رہنا، کل تم ہمارے ساتھ افطاری جنت میں کرو گے. جناب عثمان رضی اللہ عنہ پیغام دیتے ہیں کہ اب مجھے بشارت دی جا چکی ہے کہ میں اپنی جگہ پہ مستقل مزاجیت کے ساتھ صحیح ہوں. میں نے اللہ کے دین کا، مسلمانوں کے خون کا، اللہ کی شریعت کا سودا نہیں کیا. اب یہ مجھے چھوڑیں یا یہ مجھے مارے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور میں اپنے دین سے ایک لحظہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ایک ذرہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. لہذا ہوا یہ، بغات نے حملہ کیا، تلاوت کی جا رہی ہے، انہوں نے مقابلے کی کوشش کی، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی بھالا نہیں، اپنے دست مبارک کو آگے کیا. پہلا بار ہتھیلیوں پہ ہوتا ہے، ہتھیلیوں سے خون کے فوارے اٹھتے ہیں. دوسرا بار جناب عثمان بن عفان کے چہرے مبارکہ پہ کیا جاتا ہے. وہ مصحف بھی قیامت تک گواہی دے رہا ہوگا کہ اللہ کا بندہ اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے قرآن کی عملی تفسیر بن گیا، مگر اللہ کے دین کے اوپر سودے بازی نہیں کری، اللہ کے دین کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا، اللہ کے دین پر مستقل مزاجیت کے ساتھ ڈٹ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا کی چھوٹی سی آزمائشیں ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر فرما دیا اور آخرت کے لیے ان کو امر فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا درجہ بلند کیا، ایسا درجہ بلند کیا، ایسا درجہ بلند کیا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب بلال آئے. جناب بلال نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں نا میں کون ہوں؟ فرمایا مجھے پتا ہے تم بلال ہو. کہا آپ کو پتا ہے نا رسول اللہ کی وفات کے بعد میں مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتا ہے نا؟ کہا مجھے پتا ہے. کہا میں بلال اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے. میں بلال اپنی جان تک لڑوں گا، آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا. خلیفۃ المسلمین آپ کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کتنی نرالی ہے. عثمان بن عفان نے کہا بلال گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیوں گھبراتے ہو میرے بھائی؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ میری طرف سے مخاصمت کرو گے؟ کیوں کہتے ہو میری طرف سے لڑائی کرو گے؟ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، اللہ کے دین کی بات چل رہی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی بات چل رہی ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کی، استقامت الشریعہ کی بات چل رہی ہے. بلال گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. غدن نلقا الاحبۃ محمدا وحزبہ. اگر آج میں مر بھی گیا تو کیا ہوا، کل جنت میں تو میں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں سے مل جاؤں گا. کیا تم مجھے میرے حبیب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے حبیب سے مل جاؤں اور جو میرا انتظار کر رہے ہیں میں ان کے انتظار کو ختم کر دوں؟ بلال رونے لگے. کہا خلیفہ مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی آپ کے ساتھ ان بغات سے لڑوں گا. کہا خبردار، کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. کوئی مسلمان اپنے خون کا قطرہ بھی میرے لیے نہیں بہائے گا، اس لیے کہ مجھے اپنے حبیب کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے حبیب کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے جنت میں جانا ہے. وہ میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں ذرا سا بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. ہوا یہ کہ جناب عثمان بن عفان کا حسن خاتمہ ہوا. لوگ مرتے ہوئے مسلح ہونے کے بعد کئی کئی گھنٹے تڑپتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عثمان بن عفان کی شہادت میں لحظات بھی نہیں لگے، سیکنڈ بھی نہیں لگے. یہاں ان پر حملہ ہوا، وہاں اللہ نے روح مبارک کو نکالا،
اور اپنے محبوب بندوں کی روحوں کے ساتھ ملا دیا، اور یوں عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم شہادت کے بلند و بالا درجے پر فائز ہو گئے۔ اب لوگ کوئی بھی عیدیں منائیں، لوگ کوئی بھی تہوار منائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے جس کو بلند و بالا درجہ دینا ہے اللہ نے اسے درجہ دے دیا۔ یہی حسن خاتمہ ہے، یہی حسن خاتمہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو سکھایا، نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اللہ سے یہی حسن خاتمہ مانگا جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انسان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے انتہائی کافی و شافی ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے حسن خاتمہ کے لیے اسباب بھی ڈھونڈنے چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے، اور انسان کو کوششیں کر کر دین کے اوپر سربلندی کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے، دین کے اندر سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر پیشنز ہیں، آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کے اندر صبر اور استحکامت ہے، تو پھر آپ دلائل سے مقابلہ کیجئے۔ بےہودگی، جھوٹ بولنا، غیر مناسب باتیں کرنا، ان تمام باتوں سے خود کو بچائیے، تقوی کے عروج پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔